استغفار اور درود پاک یہ دو ایسے مبارک عمل ہیں کہ ان کی بے شمار فضیلت اور برکت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ان دو اعمال کے اوپر مداومت رکھتا ہے، یعنی ہمیشگی اختیار کرتا ہے ان کو پڑھنے میں۔ آپ استغفار اور درود شریف یہ دو عمل اگر اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے دونوں جہاں سنوار دے گا، آخرت بھی سنورے گی، دنیا بھی سنورے گی۔ تو سب سے پہلے ہم استغفار سے متعلق سن لیتے ہیں، پھر درود پاک سے متعلق بھی سنیں گے، اور اپنا یہ ذہن بنائیں کہ یہ دو مبارک عمل ہم روزانہ کی بنیاد پہ ان کا وظیفہ کریں گے۔ استغفار ایک ایسا مبارک عمل ہے، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 بار استغفار کرتے، توبہ کرتے۔ آپ اندازہ کیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سید المعصومین ہیں، آپ کا تو یہ ہم خیال بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انبیاء جو ہیں گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، ان کو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ تو پھر یہ استغفار اپنی امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ دوسرا گناہگار بندہ جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے توبہ کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں، لیکن جو نیکوکار ہوتے ہیں، عبادت گزار عارفین ہوتے ہیں، یہ عبادت کر کے پھر بھی استغفار کرتے ہیں، کیونکہ توبہ استغفار ایک عبادت ہے۔ تو اس نیت سے بھی اگر بندہ یہ عمل کرے گا یہ عبادت بھی ہے، اور پھر اس کی برکت سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس شخص نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اتنا پیارا عمل ہے کہ اس کی برکت سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بندے کا نام اعمال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے اس کے اتنے فوائد، سب سے بڑا فائدہ کہ بندے کے گناہ بخشے جاتے ہیں، پھر دنیاوی طور پر بھی اس کو بڑے فوائد ملتے ہیں۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کو رزق بھی دیتا ہے، اس کو برکتیں بھی دیتا ہے، اس کو اللہ پاک دنیاوی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے گا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا اور ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے کہ رزق میں بھی برکت ہوگی، تنگیاں پریشانیاں بھی دور ہوں گی، بیماریاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، جادو جنات کے مسائل ہیں، گھریلو جھگڑے نے تنگ کر رکھا ہے، اولاد نافرمانا یا اولاد نہیں ہے، کسی طرح کی بھی پریشانی ہے، استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی، یہ پڑھ لیں، آپ استغفار کریں۔ جب آپ استغفار کثرت سے پڑھیں گے اللہ آپ کو ان تمام دنیاوی جو آپ کی حاجتیں نعمتیں وہ عطا فرمائے گا، جب آپ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں گے۔ توبہ کی برکت سے بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ان کے دور میں سخت قحط سالی پڑ گئی، کافی عرصہ ہو گیا بارش نہ ہوئی، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی کا سامنا ہوا، اناج کی کمی ہو گئی، جانور مرنے لگے۔ اب بنی اسرائیل سب جمع ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں کہ بارش ہو، اللہ ہم پہ بران رحمت نازل فرمائے، اناج کی کمی ہے، اب جو ہمیں بڑی تنگی کا سامنا ہے، جانور مر رہے ہیں، بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے سب بنی اسرائیل کو ایک میدان میں لے کے چلے گئے، اور وہاں پہ آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگی کہ اے مالک و مولا، اے قدوس عز و جل، اے پروردگار رحیم و کریم مولا، تجھ کو دودھ پیتے بچوں کا واسطہ، تجھ کو نیک بوڑھے نمازیوں کا واسطہ، اس طرح ہم نے کچھ وسیلے پیش کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ تو بران رحمت نازل فرما۔ اب پہلے سے بھی حالت یہ ہوئی کہ پہلے سے بھی زیادہ آسمان صاف، بارش برسنے کا کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک و مولا، اگر میرا رتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے تو میں تجھ کو تیرے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو ان کے صدقے سے بران رحمت نازل فرما۔ چنانچہ اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم،
تیرا رتبہ، تیری عزت وجاہت کی ہماری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، میں نے اس کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا ہے، آپ اعلان فرما دیں وہ بیچ میں سے نکل جائے تو میں بارش کو برسا دوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکساراً عرض کی کہ اے مالک و مولا، تو اتنے تعداد میں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلیم، آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مجمع میں یہ اعلان کیا کہ اے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کرنے والے انسان، تو ہمارے درمیان سے اٹھ جا، تیری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ اب وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا نا میرے ناظرین کرام مجمع میں، اب اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ اٹھ تو رہا نہیں ہے، اس کو پتہ چل گیا لان تو میرے لیے ہوا ہے۔ اب اس کو شرمندگی غالب آئی، احساس ہوا اٹھتا ہوں رسوائی ہوگی، اس نے وہیں جھک کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آیا، توبہ استغفار کرنے لگ گیا اور عرض کی یا اللہ تو نے 40 سال تک میرے عیبوں پہ پردے ڈالے، یا اللہ آج مجھے رسوائی سے بچا لے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس طرح مناجات کر رہا تھا، توبہ استغفار کر رہا تھا، اچانک سے آسمان پہ بادل نمودار ہوئے اور اس زور سے بارش ہوئی کہ جیسے کسی نے مشکیزوں کے منہ کھول کے رکھ دی ہوں۔ اللہ اکبر، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حیران ہوئے، عرض کی یا اللہ بھی تو اٹھ کے بھی نہیں گیا، یہ بارش کیسی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، جس شخص کے گناہوں کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا، اب اسی بندے کی توبہ کی وجہ سے میرا موسلا دھار کرم برس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کیجئے توبہ کا عمل، استغفار کا عمل کیسا عظیم عمل ہے کہ ایک گناہگار شخص جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، توبہ استغفار جب کی دل سے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا کہ اب اسی کی برکت سے بارش برس رہی ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کس لمحے زندگی کا چراغ بجھ جائے۔ ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ پاک ضرور توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو آپ سچے دل سے توبہ کریں، ہم استغفار کو اپنی پر لازم کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے نامہ اعمال سے خوش کرے تو وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر استغفار کا اضافہ کرے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں نا قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال جب ہمارے سامنے ہے تو ہمیں خوشی ہو، تو ہمیں استغفار کا اضافہ کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ توبہ کریں، بار بار توبہ کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ضرور کم از کم 70 بار 100 بار ضرور توبہ کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی، اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا۔ دوسرا میرے ناظرین کرام، درود پاک، یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ایک درود پڑھیں گے، ایک مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پہ 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا پھر جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم اور نفاق کی آگ سے بری آزاد ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور پھر وہ بندے کو اللہ پاک جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو ہم ضرور درود پاک کو بھی اپنا ورد بنائیں، زبان پہ کثرت سے درود پاک کو ہم پڑھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، جب ایک امتی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سعادت عطا کریں گے کہ اس سے جب مبارک ہاتھ ملائیں گے قیامت کے دن، کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور ایک حدیث پاک ہے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے سب سے زیادہ نزدیک میرے ساتھ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ تو قیامت کا میدان ہوگا، اتنا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو گیا تو پھر قیامت والے دن بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ دامن مصطفیٰ سے جب وابستگی ہو جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جب نصیب ہوگا تو پھر قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے بھی امان مل جائے گی۔ قیامت کے دن آسانیاں ہوں گی، اللہ کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کیجیے درود پاک بھی پڑھیں، اس سے مشکلات بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، قلبی سکون بھی ملے گا، روحانیت بھی ملے گی۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پہ درود پڑھنا یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یہ پریشانیاں بھی دور کرتا ہے، اس سے تکلیفیں، غم یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ کہ جب بندہ درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، بہت زیادہ پڑھتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے دنیاوی مسائل بھی حل فرما دیتا ہے۔ اور پھر درود پاک کی برکت سے بندے کا باطن صاف ہوتا ہے، نام اعمال بھی صاف ہوتا ہے، اس کو ایک پاکیزگی ملتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، یہ گناہوں سے بھی معافی کا ذریعہ ہے، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ جو بندہ درود پاک کا وظیفہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے پابندی کے ساتھ، کوئی سا بھی آپ کو درود پاک یاد ہے، آپ استغفار بھی پڑھیں اور درود پاک، ان کو ملا کے آپ روزانہ ان کا بلا ناغہ وظیفہ کریں۔ اور یہ دو ایسے اعمال ہیں کہ ان میں کسی قسم کی کوئی رجت کا ڈر نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو اجازت کی ضرورت ہے۔ آج کل حالات بڑے عجیب و غریب ہیں میرے ناظرین کرام، اجازتوں کی طرف جائیں تو وہ بھی جناب بھاری بھرکم فیسیں رکھ دیتے ہیں، بھی اتنے نذرانے دو، اتنی خدمت کرو، اتنے فیسیں دو تو جناب وظیفے کی اجازت ملے گی۔ درود پاک، استغفار، مخلص لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا، اللہ والے لوگ پڑھے ہیں، لیکن اب جو تعداد بن گئی، روحانیت کو بزنس بنایا ہوا نا، بس ان سے علاج کرو تو پیسہ، کوئی وظیفے کی اجازت لو تو پیسہ، بٹ ٹوٹلی بزنس ہے، نام ویلفیئر کہیں گے اور بس اپنے بینک بیلنس بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کئی ان کو لوگ کہیں گے بھی صحیح جی ہم مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، دکھی ہیں، غریب ہیں، پھر بھی نہیں، وہ رپلائی بھی نہیں دیں گے، نہیں رپلائی بھی نہیں ملے گا، ایسے بھی جناب ویلفیئر والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے ناظرین کرام، آپ یہ دو وظیفے لے لیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی رجت کا ڈر نہیں ہے۔ آپ استغفار کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، یہ دو اعمال آپ کے سارے مسئلے حل نہ کریں تو آپ مجھے کہیے گا، لیکن دل سے آپ نے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا پڑھنا ہے؟ بھائی کثرت سے پڑھیں، کم از کم آپ ڈیلی ایک تسبیح پڑھ لیں، ورنہ تو 500 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ، 500 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، آپ کو کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار کر لیا جائے گا۔ کہ حضرت شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے 500 کی تعداد درود پاک کی بتائی ہے کہ جو 500 بار پڑھے اس کو کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہی تعداد لے لیں، ورنہ 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 1000 بار پڑھ لیں۔ میں نے عرض کی نا، لاکھوں کروڑوں میں پڑھیں، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی رجت کا ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ درود پاک میں جمال ہی جمال ہے، کمال ہی کمال ہے، برکت ہی برکت ہے، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے۔ یہ جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اتنی بلندیاں ملیں گی، اتنی رفعتیں ملیں گی، اتنا آپ کے ایمان کو پختگی ملے گی۔ جتنا استغفار پڑھیں گے، لاکھوں میں پڑھ لیں آپ، کوئی آپ کو بوجھ ٹینشن نہیں آئے گی، بلکہ آپ کے بوجھ کم ہوں گے، آپ کے نام اعمال کی صفائی ہوگی۔ یہ عبادت ہے، یہ استغفار عبادت ہے۔ اب عبادت کو جتنا کریں اس نے کیا بوجھ دینا ہے، عبادت تو عبادت ہے۔ آپ استغفار پڑھیں، آپ استغفار کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ الکریم ان دو اعمال کی برکت سے اللہ آپ کا دونوں جہاں میں بیڑا پار کر دے گا۔ ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ پاک میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی، یعنی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی، دعا مانگتے ہیں نا۔ تو یہ استغفار، درود پاک ایسے دو اعمال ہیں، ان سے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور اللہ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا، اپنے رحمتوں والے گھر فضل و کرم سے جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ تو ضرور ان دو اعمال کو اپنے
آپ کو ان کا پابند کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی تلقین کریں، ان کو بھی اس کی تعلیم دیں، وہ بھی یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کی ضرور برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔